بسم اللہ الرحمن الرحیم 35واں سبق ہفت اقسام کا بیان۔ اس سے پہلے بہت سارا سبق گزر چکا ہے، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ حرف علت اور دو حروف ایک جنس کے نہ ہو، جیسے ضرب بعثر رجل جعفر۔ آپ اس کے اندر غور کریں، یہ 4 مثالیں مصنف علیہ الرحمہ دے رہے ہیں۔ اس میں حروف اصلیہ میں حمزہ بھی نہیں، آپ غور کریں گے کہیں پہ نہیں۔ حرف علت 3 ہے، الف واو یا کہیں پر بھی نہیں ہے، اور 2 حرف ایک جنس کا جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا، جیسے ضاد را با، یہ الگ الگ ہے، با عین سارا وہ بھی الگ دیکھ رہے ہیں، را جیم لام وہ بھی الگ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ جس پر بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کوئی حروف ایک جیسا نہیں ہے، اسی کو صحیح بولا جاتا ہے۔ صحیح کس کو پھر کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ حرف علت اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے ضرب بعثر رجل جعفر۔ محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، جیسے امارا سألہ۔ اب اس کی پہچان آپ خود کر لیے ہیں۔ قرأ، اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا، عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین، اور لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اللام۔ یہاں پہ آپ کو 3 باتیں سمجھ میں آئی۔ پہلے تو محموز کی تعریف آپ نے پڑھا۔ محموز وہ کلمہ ہے جس کے اندر حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، جیسے ہمارا کے اندر حمزہ ہے، سألہ کے اندر حمزہ ہے، قرأ کے اندر حمزہ ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد دوسری بات آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا، اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا ہوگا، جیسے امارا کے اندر فا کلمہ کی جگہ ہے تو یہ محموز الفا ہے، اور عین کلمہ کی جگہ حمزہ ہو تو محموز العین، جیسے سألہ، اور لام کلمہ کی جگہ حمزہ ہے تو محموز اللام کہلائے گا، جیسے قرأ۔ تو آپ نے صحیح اور محموز کو سمجھ لیا۔ اب معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہو، اور پھر اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ 2 حرف علت ہوگا، اگر ایک حرف علت ہوگا تو اس کی بھی 3 قسمیں بتا رہے ہیں۔ مثال اجوف ناقص۔ مثال وہ معطل ہے جس میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، جیسے وعد ورد۔ اب غور کر رہے ہیں، معطل کے اندر فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو تو معطل فا، جیسے وعد۔ اجوف وہ معطل ہے جس کے عین کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، جیسے قال۔ لیل ناقص وہ معطل ہے جس کے لام کلمہ کی جگہ حرف علت ہو، جیسے راما، یا اصل میں راما یا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا گیا، یہ قاعدہ ہے۔ ظبی لفیف وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف علت ہو، اور اس کی 2 قسمیں۔ لفیف مفروق وہ لفیف ہے جس میں 2 حرف علت جدا ہو، جیسے ولی یا وحی۔ لفیف کی بھی 2 قسمیں نکلی، اور اس کے اندر لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق کا آپ نے جو قاعدہ پڑھا کہ 2 حرف علت تو ایک کلمہ میں ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ ہوگا کہ ایک بیچ میں عین کلمہ کی جگہ کوئی دوسرا حرف ہوگا، بس اتنی سی بات ہے۔ لفیف مقرون وہ لفیف ہے جس میں حروف علت ہو، جس میں حروف علت ملے ہوئے ہوں گے، جیسے طوبہ یومن، حرف علت ملے ہوئے ہیں، یعنی دونوں ایک جگہ پہ ہیں۔ مضاعف وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف ایک جنس کے ہو، جیسے مد، سبب، زلزلۃ۔ آپ اس شعر کو یاد کریں، ان میں 7 قسمیں جمع ہیں۔ صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ اس شعر کو آپ یاد کریں، آپ کو یہ صحیح کا جو آپ نے یہ سبق 35واں پڑھا ہے، یہ اس کا پورا خلاصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسان نہ ختم ہو چکا ہے پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ کل سے چالو ہوگا۔ تو آپ میرے ساتھ بنے رہیں، اور تاکہ آپ صحیح عربی کے اندر صرف اور نحو بڑی اہم ہے، اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو آنے والی جو بھی عربی کتابیں ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، بیسک سے لے کر ایڈوانس تک جو بھی کتابیں ہوگی، یعنی یہ سمجھیے کہ اعدادیہ سے لے کر دورے تک، اگر آپ عربی لائن سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ صرف عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو عربی کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوگی وہ، اور بڑی بڑی کتابیں جو ہوگی ان کو بھی آپ چٹکیوں میں حل کر لیں گے۔ ملیں گے اگلے سبق میں اگلی کتاب کے ساتھ انشاءاللہ۔
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔